وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج جو نمازی حضرات نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہے بہت ہی کم، اس طریقے سے نماز پڑھنے والے چند حضرات ہیں۔ اکثریت صحیح طریقے سے دور نہیں یا معلوم ہے پھر بھی بضد بنے ہیں۔ ہم اپنے مسلک یا اپنے خاندان رسم و رواج میں ہم نے جیسے دیکھا ویسے ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کے بعد برادران اسلام، آئیے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے اس جمعہ کے خطبہ میں ذکر کروں۔ حریث بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں گیا تو میں نے وہاں اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے اچھے شخص کی، اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ چنانچہ میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے ملاقات کے دوران کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک و پرہیزگار آدمی کی صحبت نصیب فرما، تو کیا آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کچھ باتیں آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جو مجھے حدیث بیان کی وہ حدیث یہ تھی، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ، قیامت کے روز بندے سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے عمل میں جتنے بھی اعمال ہیں ان عملوں میں سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کے تعلق سے لیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست نکلی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور وہ شخص نجات پا جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں بگاڑ نکلی، غلطیاں نکلی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ شخص خسارہ و نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں میں اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ نمازی بہت سارے ہیں، بے نمازی بھی ہیں، لیکن آج ہمارا عنوان اور ٹاپک نمازیوں کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ نماز پڑھنے والے نمازی جو حضرات ہیں
ان کے اندر بھی بہت ساری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں۔ ان کی خطاؤں، ان کی غلطیوں کو جب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ شاید اس کے لیے 2 جمعہ کے خطبے لگیں گے، لیکن آئیے انشاءاللہ مختصراً چند خطائیں اور چند غلطیاں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سے پہلے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں، جو بیان کرتے ہیں، ان کے اس حدیث کو ہم پہلے سن لیں نماز کے سلسلے میں، تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے نماز کی اصلاح کی۔ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ ہم چند نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 دن قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب ہم اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، فعلموہم، جو سیکھے ہو تم انہیں بھی سکھاؤ، امروہم، جو احکامات تم نے جانے ہیں ان کو بتاؤ جا کر، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج جو نمازی حضرات ہیں، کیا ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہے؟ بہت ہی کم، الا ماشاء اللہ۔ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے چند حضرات ہیں، اکثریت صحیح طریقے سے دور ہے، یا تو معلوم نہیں یا معلوم ہے پھر بھی بضد بنے ہیں۔ ہم اپنے مسلک یا اپنے خاندان، رسم و رواج میں ہم نے جیسے دیکھا ویسے ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ معلوم ہے کہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن پنجگانہ نمازی، سالوں سال کے پرانے نمازی رفع الیدین نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ نماز میں آمین بالجہر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلا کسی اختلاف مسلک۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ معلومات ہونے کے باوجود آمین بالجہر نہیں کہتے، زور سے آمین نہیں پڑھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو آمین سے زیادہ چڑ تھی۔ اس کے باوجود ہمارے نمازی حضرات زور سے آمین نہیں کہتے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھوں کو سینہ پر باندھا جائے۔ جو روایتیں نیچے ہاتھ باندھنے کی ہے وہ انتہائی کمزور من گھڑت ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کے رہتے ہوئے ہمارے نمازی حضرات سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے۔ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے محبت نہیں ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے محبت ہو اور یہ اس چیز کی بھی چاہت ہو کہ ہم تک جو باتیں پہنچیں وہ صحیح سند سے، راویوں کی حالت درست ہو، بات سچی اور پکی ہو، صحیح اور سچی اور ثقہ راویوں سے ثابت ہے کہ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور سینے پر رکھا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ سختی سے آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور سینے پر باندھ لیا، مضبوطی سے باندھا۔ اتنی صریح روایتوں کے باوجود سینے پر ہاتھ نہیں باندھی جاتی، تو کیا یہ نمازیوں کی خطائیں نہیں ہیں؟ یقینی طور پر یہ نمازیوں کی خطائیں ہیں۔